یہ دونوں اسم آدم ہیں. پریشانی تو نہیں ہے؟ صحابی بیمار ہے چھٹے امام کا، مولا عیادت کو آئے تو اس کے منہ سے نکلا آہ. مفضل ساتھ تھا میرے مولا کا، چھٹے امام کا صحابی ہیں. مفضل نے کہا تمیز نہیں تجھے، مولا کے سامنے آہ کر رہا ہے، بلند آواز سے بول رہے. اور فرمایا مفضل چپ، اما تعلم ان الاہ والواہ اسم من اسماء اللہ الاعظم السریہ، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے اسم اعظم میں سے ایک اسم آہ بھی ہے، ایک اسم واہ بھی ہے. اور یہ جبر مشیت کی طرح دونوں لفظ جو ہیں آہ اور واہ، مثال کے طور پہ یہ اللہ کا وہ جبر ہے جو دنیا کی کوئی بولی ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، ابھی آپ سب تصدیق کریں گے اس بات کی، ہر بولی میں ہر مذہب میں یہ دونوں لفظ مستعمل ہیں. لہجے میں تبدیلی آ جائے گی، آہ بھی ہوگا واہ بھی ہوگا. دنیا کی دیکھیں، عربی ہو، فارسی ہو، عبرانی ہو، سنسکرت ہو، ہندی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی بولی ہو، تاکہ انگلش میں وہ واہ کو واو کہہ لیتے ہیں. یعنی لہجے کی تبدیلی ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ اللہ جبری طور پہ اپنے اسم اعظم کی ہر اپنی مخلوق سے تسبیح کرانا چاہتا ہے. یہ آہ کسی بولی اور کسی مذہب کے بندے کو تکلیف ہو، آہ نکلتی ہے. یہ اللہ کے جبری اسم ہیں. اور واہ کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ واہ کا واہ کیونکہ واہ ہے قسمیہ، جیسے والشمس والضحاہا، واہ کا معنی ہوتا ہے واللہ حقا. اور یہ واہ جو ہے یہ برادران اہل سنت کے عالم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ عالم نہیں، سنی عالم ہے. ایک جملہ سماعت فرمائیے، میں آگے چلا جاؤں گا. وہ فرماتے لما رفع جد علی ابن ابی طالب محمد المصطفى بخم غدیر ان سلمان ان یقبضوا بأید الابیزر وقال وحقد علی مولائی وحقد علی سیدی. وہ فرماتے جب غدیر خم پہ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا تو بخن بخن کہنے والے بہت تھے، صرف سلمان اور ابو ذر تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واہ واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ وہ فرماتے صرف یہ دونوں شخصیات تھی جو کہہ رہے تھے. اور جب نبی اکرم کو لوگوں نے شکایت کی کہ ہم بخن بخن کہہ رہے ہیں، سلمان و ابو ذر بابا کہہ رہے ہیں، نبی نے کہا سلمانی نے جواب دے. سلمان دے کے کہتے سرکار میں نے واہ اسمانی میں کہا کہ واللہ حق علی مولائی واللہ حق علی سیدی. میں نے کہا کہ اللہ کی قسم علی میرا مولا بھی ہے، علی میرا سید بھی ہے. سرکار یہ جو واہ سے چڑھ رہے ہیں یہ قسمی گواہی نہیں دے رہے، یہ اوپر سے بخن کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھنا جب بھی کوئی واہ سے چڑ کھائے سمجھ لینا غدیر کا چور ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے شمس کی اور اس کے نور کی، قسم ہے چاند کی اور اس کے تالی ہونے کی. تالی ہوتا ہے بلا فصل ہونا. یہ میں جلدی دو تفسیریں ہیں، ایک پہلے بیان کر دیتا ہوں. عید کا دن ہے، تیرے میرے پاک نبی نے غسل کیا حالانکہ احتیاج نہ تھی. یاد رکھنا لفظ میں جنت بھی بک جاتی ہے اور لفظ اسی زبان کی چھوٹی سی جنبش میں جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے. کائنات جو عرفان کی کائنات ہے وہ لفظوں میں تقسیم ہوئی ہے اور لفظوں میں چھپی ہوئی ہے. احتیاج نہ تھی، غسل کیا، کنگھی کی، سنورے سجے، حالانکہ اسے سجنے کی ضرورت نہ تھی کہ اسے اس نے سجا کے بھیجا تھا. سج دھج کے حسنین کے نانا عید کے دن اپنے پسینے سے مدینے کی گلیوں میں خوشبو بکھیرتے ہوئے جی جیسے ہی صحن تطہیر سے برآمد ہوئے، بے نگاہ کی نگاہ پڑی، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی. اب آگے قدرت ہے جبرائیل دیکھ تو صحیح میرا حبیب آج لگ کیسا رہا ہے، یہ تو عاشق کش لگ رہا ہے. جلدی کر میرے حبیب کو جا کے کہے، قدم پہ بوسہ بھی دے اور میرے حبیب کو جا کے کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا، سورج سے بھی زیادہ چمکنے والے تیرے چہرے کی قسم. یہ شان نزول ہے اسی سورہ کا. اے حبیب سورج کو روشنی بھیک میں دینے والی تیری پیشانی کی قسم. مسکرائے، چال میں اور روب آیا. اچھا جبرائیل آج میری اداؤں پہ بے ادا اتنا قربان ہوا کہ قسم کھانے لگ پڑا. یا رسول اللہ اس نے کہا ہے، میں نے سنا دیا. ابھی میرے پاک رسول نے 2 قدم اور بڑھائے تھے،
گیا ہوا جبرائیل واپس آ گیا، آکے کہتے یا رسول اللہ، پھر کہہ رہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے بلا فاصل چلتا ہے۔ نبی نے رخ پلٹ کے دیکھا تو پیچھے علی آ رہے تھے۔ سلامت رہیے۔ بڑی نوازش، بڑی توجہ، بڑی ہوں ہاں، لیکن قلت میں تو ناراضگی نہیں ہوتی، کثرت میں اگر نعرہ ساون کی بارش کی طرح برسے مزہ نہیں آتا۔ نعرہ اللہ اور توفیقات میں اضافہ کرے۔ صحیح، شمس ہے نبی، قمر امامت ہے مولا علی، کیونکہ تالی ہے، بلا فاصل ہے تیرے نبی سے۔ لیکن ایک عالم ربانی گزرے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی، میں اسی کو خطاب سمجھتا ہوں۔ یہ کہ خطیب شروع کرے اور سامنے والا پہلے پہنچ جائے گا یہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو پھر اس کے ممبر پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ بات کہنے لگا ہوں، الواح قلوب پہ نقش فرمائیے گا، بیدار ہوئیے گا، ایک لمحے کے لیے پلکنی جھپکنی۔ شمس امامت، شمس نبوت میرے نبی، قمر امامت مولا علی۔ ایک عالم ربانی گزرے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے خصائص العباسیہ۔ پہلے میں حوالے نہیں دیتا ممبر سے، میں دینے لگا ہوں تاکہ کسی کو اگر کوئی شک ہو تو پھر اپنے مرضی کے عالم سے کتاب کا نام بھی دے، عبارت کی تصدیق بھی کرائے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، کوئی ترجمے میں خیانت تو نہیں ہے، اگر ہو تو پھر مجھے مطلع کرے۔ حوالے میں نے دے دیے، عالم کا نام بھی بتا دیا۔ کتاب ہے خصائص العباسیہ، لکھنے والے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی، اور دوسری کتاب ہے العباس، لکھنے والے ہیں ماجد ناصر زبیدی، زندہ علماء میں سے ہیں، نجف کے عالموں میں سے ہیں اور زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے ابا العباس، لکھیے گا الواح قلوب پہ۔ وہ فرماتے دنیا والوں، ہم نے مان لیا کہ شمس نبوت نبی، اس میں تو شک ہی نہیں، قمر امامت علی، لکھیے گا الواح قلوب پہ، خدا کے لیے جاگنا۔ اور پھر مجھے پیشانی سے پتا چلے فضائل یہاں اترا ہے، یہاں اٹک نہیں گیا۔ وہ فرماتے مان لیا، لیکن کہتے ہیں اگر دنیا میں ظاہری آمد دیکھی جائے تو پھر بات نہیں بنتی، باطن میں تو ہم نے تسلیم کیا، ظاہر میں بات نہیں بنتی۔ کیسے؟ وہ فرماتے ایسے کہ نبی آئے 17 ربیع الاول کو، علی آئے 13 رجب کو، دونوں کی آمد میں فرق بڑا ہے، آمد بلا فاصل نہیں ہے۔ وہ کہتے دنیا والوں میں نے ایک اور چاند اور سورج دیکھے ہیں جو بلا فاصل ہے، کون کون سے؟ وہ فرماتے فالشمس ابی عبداللہ الحسین والقمر بالفضل العباس لأن جاء ان ابی عبداللہ الحسین ثالث من شهر شعبان وان بالفضل العباس جاء رابع من شهر شعبان ويتصل بمیلاد مولانا ابی عبداللہ الحسین لأنه مصدر الوفاء ومسجود الوفاء وقبلۃ الوفاء۔ وہ فرماتے دنیا والوں میں نے ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو بلا فاصل ہے، کون سے؟ وہ فرماتے حسین اور عباس، حسین 3 کو آئے، عباس بلا فاصل 4 کو آ گئے۔ تین کو حسین آئے، عباس اس وفادار کو کہتے ہیں جو آمد میں بھی حسین سے آگے نہ بڑھے۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ انشاءاللہ حالات حاضرہ پہ ہی کل سے گفتگو ہوا کرے گی، آج آخری فرمائش تھی وہ میں پوری کرنے لگا ہوں۔ اور در عباس بھی ہے اور مجھ پہ ابھی تک قرض بھی تھا اس بات کا، اور میری زندگی میں ویسے بھی آئیڈیل ترین شخصیت میرے مولا عباس ہیں، یعنی عرفانی پہلوؤں سے۔ اور میں شاعر نہیں ہوں، لیکن جب بھی لکھا ہے میں نے، جتنے بھی شعر ہیں میرے صرف مولا عباس کے لیے ہیں۔ میں باقاعدہ شاعری نہیں کرتا، لیکن جب کبھی لکھتا ہوں، جب بھی قلم نے مجبور کیا تو صرف سرکار پہ لکھا، میرے کسی ذات پہ نہیں لکھا۔ اور یہ بھی اعجاز ہے کیونکہ سرکار عباس کے آپ جانتے ہیں عدد کتنے ہیں؟ 7 ہے نا، عین کے 70، بے کے 2، الف کا 1، سین کے 60، 133، 3، 3، 6 اور 1، 60۔ میں کلیہ بتا دوں، اگر کسی بندے سے لین دین کرنا ہو، تعلق کرنا ہو، رشتہ داری کرنی ہو، دوستی کرنی ہو، نام کے عدد نکال لینا۔ اگر عدد 7 نکل آئیں، وہ مشرک ہو سکتا ہے، بے وفا نہیں ہوگا۔ ایک کلیہ ہے بتا جی، کیونکہ یہ عباس مولا کے نام کے عدد ہیں۔ الواح قلوب پہ لکھیے گا، وہ فرماتے ہیں 3 کو حسین آئے،
اور 4 کو عباس آئے. وہ شمس. 2 مصرے یاد آ رہے ہیں, سنا دوں جلدی جلدی. کیا سلام ایسے لوگوں کی تربت میں, مرحوم اختر چنیوٹی. اور یہ جو جملے ہیں میرے قبلہ کعبہ میرے استاد محترم سرکار علامہ وزیر حیدر نجفی دامت آل اللہ مقامہ سرکار کے جو ہے بالکل پہلو میں بیٹھ کر انہوں نے لکھے اور قبلہ نے تائید فرمائی تھی. یعنی عرفا میں منفرد مقام تھا علامہ وزیر حیدر نجفی آل اللہ مقامہ کا. وہ فرماتے ہیں زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. لکھے گا لوح قلوب پہ, زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. زہرا کی دعاؤں کا, بطول کی دعائیں ہیں, یاد رکھیے گا یہ اس ذات کی دعا ہے جس نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. بلکہ 2 کی بجائے میرا دل جاتا ہے میں پچھلے 2 بھی سنا دوں کیونکہ پھر 2 سے وہ بات تکمیل میں نہیں ہوگی. میں 4 مصرے ان کے سنا دیتا ہوں. پہلا ان کا مصرع وہ ایک اپنے اندر کائنات رکھتا ہے اسرار کی. وہ فرماتے ہیں دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی. اب یہ پہلے 2 مصرے صرف اس لیے شروع کیے میں نے کہ میرے آخری جو 2 مصرے ہیں وہ ضائع نہ ہوں ان کے لیے. اب انہیں میں جلدی جلدی کہتا جا رہا ہوں. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, پھر لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. لکھیے گا لوح قلوب پہ, کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس, پھر لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. اور فرماتے ہیں زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. آباد رہیے. اکبر بھی کھڑے نہیں, یہ عرب کے کسی بدو گھرانے میں کمر نہیں, یہ اس گھرانے میں کمر ہے جہاں علی رہتے ہیں. یہ اس گھرانے میں کمر ہے جہاں حسین رہتے ہیں. یہ اس گھرانے میں کمر ہے جہاں علی اکبر رہتے ہیں. یہ کمر بنی ہاشم نہیں, یہ کمر فی بیوت الاقمار ہے. یہ اقمار کے گھروں میں کمر. اور ایک تعارف کرانا ہے میں نے, فضائل تو بڑے ہیں اور جس جہت سے فرمائش تھی عزیز کی وہ جلدی جلدی سماعت فرما لیں. اب وہ بھی آج پوری نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے 1-2 مجلسیں چاہیے. جلدی جلدی قبلہ آپ کی بھی نظر آپ کی دعاؤں کے لیے. الستو بربکم کا وہ جو عالم تھا نا جہاں معاہدہ ہوا تھا کربلا کا, وہ میں نے اس کی 2 شکیں پڑھی تھیں. عزیز نے کہا تھا کہ اور شکیں بھی پڑھیں. اب اور تو نہیں, 2 اور پڑھ دیتا ہوں. جو 2 پڑھی تھی جو نہیں تھے وہ بھی لطف لے لیں, پھر 2 اگلی بھی پڑھ دیتا ہوں. وہاں جب وعدہ ہوا تھا نا, آواز قدرت آئی تھی, حسین ساری شرطیں منوا لی گئی. میں مصائب نہیں پڑھنے لگا. حسین عباس کے بازو کٹانے پڑیں گے. عباس کے خر نورہ ساجدن, میرے مولا عباس کے نور نے سجدہ کیا. پالنے والے کٹوا دوں گا, جزا کیا ملے گی؟ لکھے گا لوح قلوب پہ کہ عباس کچھ جزائیں دنیا میں ملیں گی, کچھ آخرت میں ملیں گی. 2 میں نے سنائی تھی, دہرا دیتا ہوں جو نہیں تھے وہ لطف لے, اور 2 اگلی جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ سنا دیتا ہوں. عباس کچھ جزائیں دنیا میں کچھ آخرت میں. مالک دنیا میں کیا جزا ملے گی؟ عباس پہلی جزا تو یہ ہے کہ تو ہاتھ کٹا دے. میں وعدہ کر رہا ہوں بن ہاتھوں کے یا مخلوق کے سر پہ میرا ہاتھ ہوگا یا تیرا ہاتھ ہوگا. دوسری, عباس بن ہاتھوں کے یا میں رزق دوں گا. پریشانی تو نہیں ہے؟ مجھے شائع تو یہ تھا کہ میں آل محمد کے جانوروں کے فضائل شروع کرتا, پھر ہاضمے درست ہوتے. میں آگے چلا گیا ہوں, بہرطور کوشش کرتا ہوں میں پھر بھی سمیٹوں. تیسری جزا عباس, تیسری جزا یہ ہے میں اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. پریشان نہیں ہونا آپ نے. عباس میں اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں کہ روئے زمین پہ اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے علم ہوں گے. پریشانی ہے جب آئے ہیں نا میں نے پڑھنا ہے آپ کے رابطے سے. میں اسی تقریر کو پھیلاتا جاؤں تو میں 10 سال بیٹھا رہوں نہیں ختم ہوتی. اور سمیٹنے پہ پھر 10 منٹ میں سمیٹ جائے گی. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ایک ہی جیت پہ گفتگو کرنی ہے. جب دنیا میں آئے نا میرے مولا عباس, جلدی جلدی سن لیجئے, دنیا میں آئے ہیں, لفظ یہی ہیں,
خود امیر المومنین کی روایت ہے. صحابیوں نے پوچھا سرکار خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میرا عباس آیا ہے. مولا کوئی خاص بات؟ فرمایا جاؤ قائمتن یدہ الیمنی ولو یجمع الناس من ذلک الزمن الی زمن القیامت دون الآدم لم یتزلزلوا بید ابن العباس. فرماتے جو میرا لال آیا ہے اس میں انفرادیت یہ ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بلند کر کے آیا ہے. دایاں ہاتھ، اور قیامت تک کی مخلوق جمع ہو جائے میرے بیٹے کے ہاتھ کو جھکا نہیں سکے گی. چلیں میں اپنی طرف سے نہیں، پہلے آپ سوچ لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ سننے پہ آپ آمادہ ہیں. اچھا کل سے جو تقریر ہوگی بے شک ہوں نہ کرنا، کل سے پھر میرے اور موضوعات ہوں گے، آج تو ہوں کرنی پڑے گی. جو میں کہنا چاہتا ہوں سب آمادہ ہیں اس پہ، کیونکہ اگر میں مطمئن نہ ہوا تو میں وہی ممبر چھوڑ دوں گا جہاں آپ نے بے توجہی کی. میرا آنا شرط تھا، 2 گھنٹے پڑھنا شرط نہیں، وہ معاہدہ نہیں ہوا کوئی. عباس کی تعارف، عباس کی زبانی ایک کتاب ہے اور اس کے حوالے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ قبلہ نے خود ترجمہ فرمایا. قبلہ ہادی آبدی صاحب نے مولا عباس کے خطبے کا، 8 خطبے ہیں مولا عباس کے. سرکار کے خطبہ ہے کعبے کی چھت پہ. یقیناً آپ نے علماء واعظین سے سنا ہوگا، آج اپنے خادم سے سنیے. خطبہ سنانا ہے، میں نے جنازہ نہیں سنانا. چپ کر کے جنازے ہوتے ہیں. نعرہ حیدری، بہت بلند سلوات، منہ بول کے بنجا کھول کے نعرہ حیدری، حیدری. لوگوں نے سمجھا ہوا کہ عباس مولا صرف تلوار جاننا جانتے تھے، یعنی علی کے ثانی تھے، علی کے وارث سے تلوار میں. میں تمہیں علم کے میدان میں عباس دکھانا چاہتا ہوں. میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. علی مولا کے جسم اطہر پہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے جسم پہ عباس کو چلنا سکھا رہے ہیں. سلام میرا اس پہ کہ جس کے چلنے کی پہلی دھرتی سینہ علی ہو. لکھنا لوہے قلم پہ میں کیا کہہ گیا ہوں. ہاں میرا سلام اس پاک ذات پہ کہ جس کے پہلے چلن کی زمین کا نام صدر علی ہو. علی مولا اپنے سینے پہ چلنا سکھا رہے ہیں، اور جیسے بچوں کو گنتی سکھائی جاتی ہے، سیکھے ہوئے کو علی مولا پھر سکھا رہے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ عرفان انہی لفظوں میں بٹا ہوا ہے. فرماتے ہیں بنی عباس کل واحد، عباس کہو ایک. قال واحد، عباس مولا نے کہا ایک. پھر کہا قل اثنین، عباس کہو 2. عباس مولا چپ. پھر کہا قل اثنین، عباس کہو 2. عباس مولا چپ. قل اثنین، عباس کہو 2. عباس مولا چپ. جب تیسری دفعہ کہا میرے مولا عباس نے فرمایا ابھی کیف اجرت لسانی اثنین کما اجرت علی لسانی الواحد. بابا جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں اس سے 2 کیسے کہوں؟ نہیں، خدا کے لیے جاگنا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. میں لائق داد ہیں آپ لوگ، میری لاکھوں دادیں آپ کے لیے، واہ واہ آپ کے لیے. لیکن جو بات میں نے کہنی ہے وہ سنیں، جو بات آگے ہے لائق داد. یہ تو مولا عباس نے کہا، اور جو مولا علی نے کہا وہ جو بات تو سنو. قبلو بے جبین ہی، علی مولا نے عباس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم کائنات علم کی جمع ہو جائے، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ، تھک جائے گا، علم کو پسینے آ جائیں گے، باخدا معرفت چکرا جائے گی. علی مولا فرماتے بے ابی لسان و ابی فی فی ہے، مجھ علی کا باپ قربان جائے اس پہ جس کے منہ میں علی کی زبان ہے. یہ بات جو میں نے کہی تھی، بات سننے والی جو تھی وہ یہ تھی. بسم اللہ سے پھر سنیں کس کی زبان ہے؟ لسان و ابی ہے فی فی ہے، جس کے منہ میں اسی کے بابا کی زبان. علی کی زبان سلونی والی ہے. ہاں تو عباس کو بھی پھر صرف تلوار میں علی نہ سمجھنا.